بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ عید کی ایک روزہ تعطیل کے بعد وائس آف جرمنی کی طرف سے حالات حاضرہ پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عید کا ماحول جو ہے وہ یورپ میں یا جرمنی میں یکسر مختلف ہوتا ہے۔ جو بر صغیر کی عید ہے اس میں گہما گہمی زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں کی جو عید ہے وہ عید پڑھنے کے بعد دوستوں احباب سے مل لو اور اس کے بعد عید کا سماں جو ہے وہ بالکل منظر ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ تو ملنے ملانے پر بھی پابندی تھی، اس لیے عید جو ہے وہ پھیکی رہی۔ پاکستان میں بھی جو ہے عید کا سماں وہ نہیں بن سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی آئی اے کا جو حادثہ تھا اس کو قومی سانحہ کی وجہ سے لوگوں نے عید کو اس طور پر نہیں منایا۔ جس طرح 3 روز گہما گہمی رہا کرتی ہے، وہ گہما گہمی یا وہ سماں عید کا نظر نہیں آیا۔ اور اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ بھئی جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں جو کچھ ٹی وی پر یا جو کچھ ذرائع ابلاغ بیان کر رہے تھے وہ بھی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ عید کے دنوں میں اگر ایسی باتیں سننے کو ملیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک تکلیف دہ مرحلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنا تجزیہ جو تھا نا وہ بیان کر رہا تھا۔ تجزیوں میں بھی اختلاف تھا، کوئی بات کر رہا تھا، کوئی دوسری بات کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی گیئر نہیں کھلے، کوئی کہہ رہا تھا جی کریش لینڈنگ کی اس نے اور پھر اس میں انجن کو نقصان ہوا، پھر وہ دوبارہ اٹھا، اس میں انجن نقصان ہو گئے تھے اس لیے انجن بند ہو گئے۔ جتنے منہ اتنی باتیں والی کیفیت تھی، اور پورا ملک جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ بنا ہوا ہے، جو ان لوگوں کے لیے یقیناً سوگوار خاندانوں کے لیے جو ہے وہ باتیں جو ہیں سننی، وہ ان کے زخم تازہ کرنے، یہ زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات تھی۔ لیکن اب ہمارا ماحول ہی ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ہم یہ ایسا تو نہیں سوچتے کہ بھئی اس کے منفی اثرات کیا ہوں گے۔ اب جیسے آج صبح سے ایک خبر چل رہی تھی کہ بھئی الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کی صاحبزادی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، کیونکہ ایک ہی بچی تھی ان کی، تو اس لحاظ سے بھی لوگوں نے زیادہ افسوس کا اظہار کیا، ادھر سے ادھر فون بھی ہوتے رہے۔ لیکن بعد میں شام کو یہی خبر آنی شروع ہو گئی، اس کی تردید آنی شروع ہو گئی کہ نہیں وہ تو کوئی زندہ ہیں، اور کوئی اور ان کی کارکن جو تھی وہ فوت ہو گئی۔ اس لیے بہرحال ان باتوں میں احتیاط جو ہوتی ہے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جہاں تک پی آئی اے کا تعلق ہے، پی آئی اے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ان کے بیڑا جو ہے نا کافی جہاز پرانے ہیں، 310 اور 320 خصوصاً جو ہیں یہ بہت ہی پرانے جہاز ہیں۔ فرینکفرٹ میں بھی اسی لیے آنا بند ہو گیا تھا کہ وہ اس کی ٹیکنیکل جب بھی اس کی انسپیکشن وغیرہ ہوئی اس میں کوئی نہ کوئی ایسے فالٹ نکلے جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ جو تھا وہ نہیں دیا، اور پھر پاک طیارے جو تھے وہ بڑے تھے تو 310 کو انہوں نے آنا بند کر دیا۔ اب پی آئی اے کو نئے طیارے شامل کرنے چاہیے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو ایئر لائن سال ہر سال سے 20 ارب 18 ارب کے نقصان پر جا رہی ہو، وہ کہاں سے اپنی لیز طیاروں کی لیز دے سکتی ہے، یا کون بینک اس کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ عام طور پہ ان بڑی ڈیلوں کے اندر حکومت ضامن بنا کرتی ہے، حکومت کی ضمانت کے اوپر وہ قرضے جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں، لیکن ہم کہو کہ پاکستان ایک لمبے عرصے سے گرے لسٹ میں چل رہا ہے، اس لیے ہمارے بیرونی دنیا کے انٹرنیشنل بینک ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں ایسے کاموں میں، ان کی طرف سے بھی کوئی مدد ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جو بات اظہار خیال کی گفتگو کا موضوع بنائی جا سکتی ہے وہ رویت ہلال کمیٹی ہے، جس کا زور جو ہے موجودہ تحریک انصاف کی حکومت نے توڑ دیا ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب کا کمال کہہ لیں یا تحریک انصاف کا کمال کہہ لیں، بہرحال جو تحریک رویت ہلال کمیٹی نے اپنی اہمیت بنائی ہوئی تھی، جو شان و شوکت کے ساتھ وہ اجلاس منعقد کرتے تھے، وہ جو ہے اس کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اور فواد چودھری صاحب نے عید کے موقع پر دوپہر سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی کہاں کہاں چاند نکل آئے گا پاکستان کے کس شہر میں، اور جبکہ اس سے پہلے رویت ہلال کمیٹی کے ممبران نے وزارت مذہبی امور سے باقاعدہ احتجاج کیا تھا کہ بھئی آپ فواد صاحب کو چپ کروائیں، یہ مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فواد صاحب نے اپنا بیان جاری کیا اور وہ بات صحیح نکلی۔ اور رویت ہلال کمیٹی کا یہ کہنا کہ بھئی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے بھی چاند دیکھ لیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی دباؤ کے تحت انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ عید کے بعد جو ہے پاکستان میں کرونا کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ فکر مند بات ہے۔
پچھلے 24 گھنٹے کی جو رپورٹ دی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن والوں نے، اس کے مطابق 1748 جو ہے جو نئے کیسز شامل ہوئے ہیں، اور یہ بہت زیادہ بڑی تعداد ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ایک دن میں شامل نہیں ہوتے رہے، اور 24 گھنٹے میں 34 اموات ہو چکی ہیں، اور جبکہ 361 جو ہے ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اس طرح اب تک 56,349 لوگ جو ہیں پاکستان میں اس سے متاثر، کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور کیا نام اس کا، اگر لوگوں نے ہوش نہ کیے تو پھر یہ تعداد مزید بڑھنے کا امکان ہے، جس کے لیے حکومت فکر مند ہے۔ عوام تو کوئی فکر مند نظر نہیں آئے جو عید کی ٹی وی پہ خبریں وغیرہ دیکھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ حکومت یقیناً پریشان ہے، کیونکہ بہرحال بوجھ تو زیادہ ہے وہ حکومت کے اوپر ہی آتا ہے۔ اس لحاظ سے پاکستانی عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ جی ناظرین، جرمنی کے اندر 4.8 ملین جو ہے وہ مسلمان آباد ہیں، جنہوں نے عید جو ہے وہ اپنے روایتی انداز میں منائی۔ گو کرونا جو ہے وہ رمضان پر بھی اثر انداز ہوا تھا اور عید پر بھی اثر انداز ہوا ہے، اور عیدین کے اجتماعات جو ہیں وہ اتنے بڑے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ فاصلہ رکھ کے نماز عید پڑھنی تھی، اور اس کی وجہ سے مساجد میں جگہ تنگ پڑ گئی۔ لیکن اس معاملے میں چرچز نے کافی حوصلہ دکھایا ہے، اور جو اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق ہر بڑے شہر میں چرچز نے اپنے ہالز پیش کیے، اور وہاں پر مسلمانوں جو ہے وہ احتیاطی تدابیریں اختیار کر کے جو نماز عید جو ہے وہ ادا کی۔ اس موقع پر جو ہے وہ جرمنی کے صدر نے بھی ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں ناظرین کے علم کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت صدر مملکت آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت معاشرے میں ہر قسم کے قومی تعصب اور نفرت آمیز عوامل کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت، تعصب اور مساجد کے اوپر پرتشدد حملوں کو ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ جرمنی میں رہنے والے مسلمانوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، جس کو وہ پورا کرے گی۔ عید کا تہوار جرمنی کی معاشرتی زندگی کا حصہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگلے سال ہم یہ عید اکٹھے منا سکیں گے۔ جرمن معاشرہ ایک پرامن اور رواداری والا معاشرہ ہے۔ عید کا تہوار مسلمانوں کو غیر مسلموں کو خوشی میں شریک کرنے کا پس منظر رکھتا ہے۔ عید کی یہ راحت بخش روایت سوسائٹی کو طاقت مہیا کرتی ہے۔ یہ ناظرین، صدر مملکت کا پیغام آپ نے سنا۔ اس پیغام سے مسلم کمیونٹی کو بڑا حوصلہ ملا ہے، اور مسلم کمیونٹی نے بڑا ویلکم کیا ہے، اور مسلمان جو دوسرے مسلمان سربراہان ہیں یا مسلمان ممالک ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک سبق ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے ملک کے اندر جو ہے دوسری اقلیتوں کی موقعوں پر اسی طرح فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کریں۔ ہم یہاں جرمنی میں رہتے ہیں، اور کیا نام اس کا، اب یہاں کوئی اقلیت اور غیر اقلیت کا سوال نہیں ہے، ہر شہری کے پاس برابر کے حقوق ہیں، اور یہی اصل زندگی کا مقصد ہے اور زندگی کا معاشرے کو حسن ہے، اور اسی کی طرف میں سمجھتا ہوں تمام مسلم ممالک کو توجہ دینی چاہیے، اور یہی اصل اسلامی تعلیم ہے، اور یہاں پر کوئی کسی کو اقلیت نہ سمجھتا ہے نہ کہہ کے پکارتا ہے۔ اب ناظرین، چند خبریں جرمنی کی اور کچھ انٹرنیشنل خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ فرینکفرٹ میں جو چرچ سروس کھلی تھی، اس کے اندر پچھلے سنڈے کو صرف ایک چرچ کے اندر سی 107 لوگ جو ہیں ان کا کرونا جو ہے وہ پازیٹیو نکلا ہے، تو اس کے لیے بھی حکومت تھوڑی سی پریشان ہوئی ہے کہ بھئی یہ پہلا سٹیپ جو ہم نے کھولا تھا اس کے اچھے نتائج سامنے نہیں آئے، لیکن وہ سارے بوڑھے لوگ تھے، لیکن یہ ایک ہی چرچ کا رزلٹ تھا۔ اسی طرح 16 مارچ کو جرمنی نے اپنے بارڈر بند کر دیے تھے، اب وہ اوپن ہو گئے ہیں، اور اس عرصے کے دوران جو بارڈر پولیس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس دوران جو ہے 1,50,000 افراد جو ہے ان کو انٹری سے منع کیا گیا، مطلب ان کو جرمنی میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا۔ اس کے علاوہ 130 لوگوں کا اسلحہ لائسنس کی خلاف ورزی پر بارڈر پر چلان کرنا پڑا۔ اسی طرح جو ہے پولیس کے ساتھ زبردستی کرنے میں ملک میں انٹر ہونے میں بھی 581 جو ہے وہ مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 800 افراد جو ہے وہ نیروکٹکس جو ہے اس کی قانون کی گرفت میں آئے ہیں۔
اور یہ بارڈر کنٹرول جو ہے وہ انہوں نے 30 کلومیٹر کے علاقے میں کیا ہے، خالی صرف جو جہاں بارڈر شروع ہوتا ہے وہیں پہ نہیں، بلکہ 30 کلومیٹر تک لوگوں کو جا کے چیک کیا ہے کہ بھئی کوئی انٹر تو نہیں ہو گیا، یا انہوں نے اپنی تسلی کی ہے۔ یہ ان کی ایک چھوٹی سی رپورٹ جو انہوں نے آج جاری کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ بھئی ٹریر کے پاس جو ہے نا، درائے موزل کے کنارے 32 ایکڑ میں فوج کا ایک ٹریننگ سینٹر تھا، اور اس میں 5 منزلہ بلڈنگ تھی، جس میں 4 منزل جو تھیں وہ زیر زمین تھی، اور ہر فلور جو ہے وہ 5500 اسکوائر میٹر تھا۔ یہ بلڈنگ جو ہے 2016 سے خالی پڑی ہوئی تھی۔ یہ جگہ جو ہے یہ ایک انٹرنیٹ کے کرائمز کا مرکز بن گئی تھی، اور اس کے اوپر پولیس نے رات چھاپہ مارا ہے۔ 650 اہلکاروں کے ساتھ وہاں جا کے انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، اور وہ پورا نظام اور جو سسٹم انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ شاید اب ساتھ ساتھ آتی رہے گی۔ اس کے علاوہ شام عراق کی لڑائی کے اندر جو ہے جرمنی سے 1060 لوگوں نے داعش کا ساتھ دینے کے لیے وہاں گئے تھے، جن میں سے 1000 جو ہے وہ واپس آئے ہیں، 100 زندہ ہے واپس آئے ہیں، اور ان کے اوپر پولیس کی نگرانی میں تھے کچھ عرصے سے جب سے وہ آئے تھے۔ اب آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کا جو ہے وہ عدالتی کارروائی جو ہے وہ اب شروع کرنے لگے۔ اسی طرح بعض جگہوں کے اوپر جو امتحانات کے لیے اسکول چھوٹے پڑ گئے ہیں، کیونکہ ڈسٹنس کے ساتھ بچوں کو بٹھانا ہے، تو اب یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیڈیمز جو ہیں ان کو امتحانات کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سوشل فاصلہ رکھنے کا حکم ہے 2 میٹر کا، وہ جو ہے اس میں بھی 5 جولائی تک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 5 جولائی تک ہر آدمی نے جو ہے اپنا سوشل فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ اور یورپ کی خبروں میں جو امریکہ، جرمنی اور فرانس نے مل کر 500 بلین کا اکنامک ریکوری فنڈ قائم کیا تھا، اس کی جو ہے وہ اب آسٹریا، ڈینمارک، ہالینڈ اور سویڈن نے مخالفت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 500 بلین جو ہے یہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر سے آپ کمائیں، اور پھر اس کو یورپین یونین کے بجٹ کا حصہ بنائیں، اور پھر کمزور ممالک کو جو ہے وہ قرضے دیے جائیں، اس طرح امداد نہ دی جائے۔ لیکن یہ بہرحال آخری فائنل فیصلہ جو ہے وہ 27 ممالک کی مشترکہ ہوگا، جو 27 ممالک میں جو اکثریت فیصلہ کرے گی وہ نافذ العمل ہوگا۔ یونان اور ترکی کے درمیان جو 200 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اس میں 11 کلومیٹر ایک زمینی بارڈر بھی آتا ہے جس کے اوپر فینس لگائی گئی ہے۔ اور 4 مارچ کو پاکستان کے محمد گلزار 42 سال اور صبا خان 38 سال جو ہے، جن کی شادی 31 جنوری کو ہوئی تھی، انہیں بارڈر کراس کرتے ہوئے، فینس کراس کرتے ہوئے جو ہے وہ گولی ماری گئی تھی، اور وہ گولی جو ہے وہ گلزار خان صاحب کے سینے میں لگی تھی۔ تو وہاں سے کیا نام اس کا 14 کلومیٹر کے اوپر شمال میں ایک ہسپتال تھا، اور وہاں ان کو لے جایا گیا، اور 45 منٹ کے بعد ان کی وہاں پہنچنے کی وفات ہوئی۔ اور لیکن اس میں یہ سارا منظر جو تھا وہ ایک اخبار نویس جو ہے رپورٹر وہ دیکھ رہا تھا، اس نے اس کے اوپر بڑا شور مچایا اور اس بات کو دبنے نہیں دیا، اور پریس میں بھی لے کے آیا، پھر ٹی وی پہ بھی آئی۔ پھر یہ بات ایران جو یونان جو ہے وہ ترکی پہ الزام لگا رہا تھا، ترکی یونان پہ الزام لگا رہا تھا کہ انہوں نے گولی ماری ہے، لیکن اس نے کیونکہ وہ آنکھوں سے منظر دیکھا ہوا تھا، اس نے پھر جرمنی میں آگے بہت شور وور مچایا، تو پھر یہ معاملہ جو ہے باقاعدہ یورپی یونین نے، کیونکہ یونان یورپی یونین کا ممبر ہے، تو یہ پھر یورپی یونین میں اٹھایا گیا۔ اب انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ بھئی تمام تحقیق کرنے کے بعد یہ پتہ لگا ہے کہ وہ گولی جو ہے یونان کی طرف سے ماری گئی تھی، اور اب یونان کے خلاف جو ہیومن رائٹس کمیشن آف ہیومن رائٹس کورٹ جو ہے برسلز میں، اس کے اندر باقاعدہ مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اسی طرح ناروے کی جو ریفیوجی کونسل ہے، اس نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق مارچ سے لے کے اب تک یعنی 2-2.5 مہینے میں دنیا کے 19 ممالک سے 6,60,000 لوگ جو ہے وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان میں 4,40,000 تو کانگو کے لے گئے، جو 2018 میں وہاں الیکشن ہوا تھا، اور اس کے بعد جو خانہ جنگی کا ماحول وہاں چل رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ در بدر ہو رہے ہیں اور اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں۔ اور 24,000 جو ہے وہ یمن کے لوگ ہیں، جو سعودی عرب کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں ان کو اپنا گھر جو ہے وہ چھوڑنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ چڈ ہے، نائجر ہے، شام ہے، افغانستان ہے، صومالیہ ہے، میانمار ہے، اس طرح وینزویلا جو ہے اس کی جو اقتصادی حالت خراب ہوئی ہے،
اس کے اندر بھی پیرو، چلی اور کولمبیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ کثرت سے نقل مکانی کر رہے ہیں، اور اس رپورٹ جاری کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر جن حالات میں یہ لوگ رہ رہے ہیں اگر یہاں کرونا پھیل گیا تو دنیا کو پھر ایک نئے چیلنج کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ 28 اپریل کے بعد جو ہے داعش وہ ایک بار پھر شمالی عراق اور شام میں جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے کہ 3000 کے قریب اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں یا تو وہاں پہ ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ جو 2000 داعش کے ممبران شام کی جیلوں میں ہیں وہ ان کو چھڑانے کے لیے یہ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ واحد صورتحال جو ہے چند دنوں تک واضح ہو جائے گی۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور ہم سب کی طرف سے آپ کو پھر عید مبارک کا ایک تحفہ، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔